بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے نمازی کی فضیلت اور نماز پڑھنے والے نمازیوں کے انعامات جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے اس کے بارے میں پڑھا، آج میں ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا ذکر کروں گی جو کہ بے نمازی ہیں، جو کہ نماز ادا نہیں کرتے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سی سزاؤں کا بھی ذکر ہے، بہت سی وعید آئی ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سے نمازیوں کی بشارتیں بھی بتائیں، اور ساتھ میں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے، اسے روگردانی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43، پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس بات کا آپ اندازہ لگا لیجئے قرآن پاک کی ان آیات سے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سی بات دوزخ میں لے گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ پہ پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر منقول ہے کہ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ کون سی 3 سطریں لکھی ہوں گی؟ نمبر 1 کہ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ نمبر 2 اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ نمبر 3 جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے۔ پھر منقول ہے کتاب الکبائر میں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ نماز جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے کا گناہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ بے نمازی کے بارے میں ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا، اور جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ ایک اور جگہ پہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا بھر کے سمندر بھی پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی
پیاس نہیں بجھے گی۔ منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اے امت مسلمہ، لرز جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جو نمازیں گزر چکی عہد کیجیے کہ جو گزر چکی وہ گناہ ہو گئے، جو رہ گئیں قضا ہو گئیں۔ اب جو آگے آنے والا وقت ہے اس کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا ہوں گی اور ان کو آپ نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قضا ہو چکی ہیں ان کی قضا بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی اس کی عزت فرمائے گا، کہ اس سے تنگی، قبر کا عذاب دور فرمائے گا، تنگی دور فرمائے گا، اللہ پاک نامہ اعمال میں اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزرے گا، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا، اور جو سستی کرے گا اس کے لیے سزائیں ہیں کہ اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی سزائیں ہیں جو اسے ملیں گی۔ 5 سزائیں دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت بے نمازی کو سزائیں ملیں گی۔ دنیا میں ملنے والی سزائیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 5 سزائیں یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ اس کے کسی عمل کا ثواب نہیں دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور وہ سزائیں جو کہ اس کو قبر میں دی جائیں گی بے نمازی کو، کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے، یعنی گنجا سانپ۔ اس کی آنکھیں آگ کی سی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک کی ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی سی کڑکدار ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے تک میں مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، نماز عصر ضائع کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس دیا جائے گا، اور تارک نماز قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ دیکھیے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایمان لے آئے، مسلمان ہیں، اور آپ نماز ادا نہیں کر رہے، تو اس کی سزائیں دیکھیں کہ دنیا میں بھی، پھر اس کے بعد قبر میں، اور پھر قیامت میں بھی اس کو سزائیں ملیں گی۔ قیامت میں کون سی سزائیں ہیں؟ کہ اس کا جو حساب ہوگا وہ سخت ہوگا، اور رب قہار کی ناراضگی بھی اسے حاصل ہوگی، اور پھر وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔